وفا سے ہے نا، وفا کافی کفایت سے، وافی وفا سے ہے۔ اس میں آدم تو نہیں، مگر مانا اس کا بھی ہے کہ اللہ ان کے لیے بالکل کافی وافی، پورا کافی ہے، وفا سے۔ یہ جو کچھ پڑھا نا، اس میں حوالہ جو دیا سید قطب رحمۃ اللہ نے اصحاب الاخدود کا دیا نا، ان کا واقعہ نہیں بیان کیا، بس قرآن مجید نے جیسے بتایا نا کہ وہ ظالم جو تھے وہ خود تختوں پر بیٹھے ہوئے تھے، ان کو خندقیں کھودی تھی، ان میں ڈال رہے تھے، ڈر رہے تھے مرد عورتیں، پھر یہ کہہ کے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے، ادھر خون کے فوارے چھوٹتے، وہ بیچارے تڑپتے اور یہ مذاق اڑاتے اور خوش ہوتے کہ کیا انجام ہوا تمہارا ہماری مخالفت ہے۔ تو اس کا حوالہ دیا کہ بس پتہ کی یہی شکل نہیں کہ آدمی دنیا میں جیت جائے، اللہ والے مارے جاتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ انہیں فاتح شمار کرتا، آخری زندگی جو اس میں وہی کامیاب ہیں۔ مولانا یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے ظلم ہوئے، اب یہ وعلیکم چھوٹا ظلم ہے بہت کہ خندقوں میں آگ جل رہی ہے اور زندہ لوگ اس میں پھینکے جا رہے ہیں، بچے عورتیں، یا حضرت امام حسین اللہ اس وقت واقعہ کہ بچے چھوٹے ہیں اور وہ پانی کو ترس رہے ہیں، یا بیت المقدس میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ان کے گھوڑوں کے سم تک خون میں ڈوب تو اس میں اللہ کی مصلحت کیا ہے کہ یہ سارا کچھ دیکھتا ہے، برداشت کرتا ہے؟ ایمان دیکھا جاتا ہے قائم ہے کہ نہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب نے دیکھے نا کچھ واقعات بیان کیے، ان کے علاوہ میں گنتا ہے تاریخ آدم بنی ہوئی رہی ہے کہ نیک لوگ جو ہے نا ان کو بیچاروں کو جلایا گیا، ان کے ٹکڑے کیے گئے، درندوں کے آگے ان کو ڈالا گیا۔ یہ رومی اور گریک ہمارے شہر میں ڈاکٹر صاحب تھے، وہ فوت ہو گئے، سعید الفتح اللہ رحمت فرمایا، الحدیث سے شاعری بھی کرتے تھے پنجابی زبان میں، تو انہوں نے ایک نظم لکھی گستاخی، اس کے بعد دوسری پھر معافی مانگی۔ گستاخی میں یہی کا لمبی تھی، اس میں سے ایک آدھ شعر مجھے یاد ہے، وہ کہتا تو ویخدا رہا نظیر لا کے، اللہ تعالیٰ سے کہتا تو قادر ہے مجھے حکومتیں کرتے رہے۔ بعد میں پھر دوسری نظر میں کون اعتراض کرنے والا، بس جس بات میں بہ گیا۔ تو حالات تو ایسے ہی ہیں کہ کبھی تو واقعی نا دل جو ہے نا بالکل ڈریہ ہو جاتا ہے کہ کوئی خدا ہوتا تو ظالم کو پکڑ، صرف اللہ کی کتاب مدد کرتی ہے۔ اللہ یہ سمجھاتا ہے کہ جس طرح آج کے بعد کل ہے، تم پریشان نہ ہو، جیسے آج ایک ڈاکے مار رہا ہے، عیش و عشرتی زندگی گزار رہا ہے، ہوٹلوں میں کھانے کا، کل وہ پھانسی پر لٹک جائے تو آج کے عیش کا کیا فائدہ ہو۔ اسی طرح یہ ہے کہ یہ لوگ ٹھیک ہے اس دنیا میں بظاہر فاتح نظر آتے ہیں، خوش قسمت، مگر مرنے کے بعد ہی برق اٹھے گا، آج کے بعد کل آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کل ہی کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھتا رہے کہ وہ کل کے لیے کیا کما رہا، کل ہی ہے، بس آنکھیں بند ہوئی دوسرا جہان سامنے آ جائے گی۔ کبھی کبھی یہاں بھی پکڑے جاتے ہیں، بالکل ایسی سزائیں ملتی ہیں۔ تو ویخدا رہا نظیر لا کے، کیڈا حوصلہ ہے کردگار تیرا، اس چہرے سے چھٹیاں شمر مارے جنوں چمدا رہا سی یار تیرا۔ جو آپ نے بات کی وہ بھی ہے نا کہ نیک لوگ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے، کئی لوگ اپنے عمل سے وہ بلند مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں مصائب میں مبتلا کر دیتا، مصیبتوں کے ذریعے پھر ان کا مقام بہت اونچا ہو جاتا۔ یہ راز ہیں اللہ تعالیٰ کے، کئی لوگ ہیں جن کی غلطیاں اسی سلسلہ میں مجرا ہو جاتی، کاٹی جاتی ہیں، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ لوگ بہت یہی سوال کرتے ہیں کہ بہت سوال، مسلمانوں پر ہی کیوں ظلم ہو رہا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر صاحب دفتر بھرے ہوئے ہیں، لوگ ہمیشہ سے یہ سوال کرتے، کتابوں میں کہ حضرت حسین کے ساتھ یہ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈاکٹروں کی میٹنگ میں یہی بات ہو رہی تھی کہ ایک بچہ لے کے آتے ہیں، اس کو سخت نمونیا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کو انجیکشن لگے گا، بچہ انجیکشن دیکھ کے نا وہ کہتا ہے جی بہت ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، اور ماں باپ ہنس رہے ہوتے ہیں
کس کے فائدے کے لیے. ہے جی. اب اس بچے کے دماغ میں اور ماں باپ کے دماغ میں اتنا فرق ہے. اتنا اچھا کام تو یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, ہم اپنے دماغ سے سوچتے ہیں جس کا ہمیں حق نہیں ہے, اس لیے پریشانی ہوتی ہے. بالکل یہی سوال جو ڈاکٹر صاحب نے کیا نا, اور جیسے یہ جواب دیا, یہی مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے نا تفہیمات جلد اول, اس میں ہے کوتاہ نظری. اس کا عنوان رکھا کوتاہ نظری. 4-5 سطریں آدمی نے لکھ کر بھیجا کہ میں نے ایک بچے کو دیکھا, چند دن کا تھا, منہ کھول رہا تھا, درد سے چیختا تھا, قطرے ٹپکائے جا رہے تھے, ماں باپ کے سامنے وہ تڑپ تڑپ مر گیا. تو اللہ جب رحیم ہے, قادر مطلق ہے, تو یہ کیوں ایسا کرتا؟ تو مولانا نے پھر یہی جواب ڈاکٹر صاحب والا کئی صفحے کوتاہ نظری, کہ ہماری نظر چونکہ تھوڑی دور تک ہے, ہمیں وہی پتہ جو ہم دیکھتے ہیں, اس لیے ہم نے سوچتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے دماغ سے سوچیں تو پتہ چلے نا کہ ان چیزوں میں کیا راز اور کتنی بلائیاں ہے. مشکل ہی مسئلہ. یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ یوں لگتا ہے کہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ہی ہے, یہ ثابت نہیں ہے. امریکہ میں دیکھیں انہوں نے وہ نیگرو ریڈ انڈینز کی نسل ہی ختم کر دی, آسٹریلیا میں, اور اس طرح اب یہ نیگروز ہیں. تو دنیا بھر میں اس کی مثالیں ہیں کہ جو جابر لوگ ہوتے ہیں قومیں, یہودیوں پر بھی کہتے ہیں ہٹلر نے ایسا ظلم پھر کیا. دوسری بات ہٹلر والی مثال بھی ہے. پھر اور بات یہ ہے کہ یہ جو ظلم و ستم ہے نا مالی, کہ استحصال کرنا, چھین لینا کسی کی چیزیں, یہ تو غیر مسلم اقوام میں بہت زیادہ ہے. یہ دولت کی تقسیم, غلط تقسیم, غیر منصفانہ, یہ امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ پر ہے. یہ بہت زیادہ ہے. سرمایہ دارانہ نظام اسی پر چل رہا. تو جہاں تک مسلمانوں کا ہے, اس میں ظاہر ہے ایک خاص بات بھی ہے کہ جہاں جس کے پاس کوئی مال ہوگا اسی کے گھر چوری ہوگی. تو جو ایمان والے ہیں, ایمان کلیم کرتے ہیں, تو جو شیطانی قوتیں ہیں وہ پھر ان کو ٹارگٹ کرتی ہیں اسپیشل, کہ ان پہ حملہ کریں, ہر طرح کا حملہ. وہ یہ چونکہ ہمارے اندر ایمان ہے تو وہ بھی ایک وجہ ہے. لیکن یہ حملہ ڈاکٹر ہوتا ہر ایک پر ہے. بہت لوگ لوٹے گئے دنیا میں, برباد ہوئے, بہت برباد ہوئے. مولانا صاحب آپ کی بات میرے دل میں بہت ٹھہری ہے. پہلوان اوارڈ انہیں ملے, تگڑے پہلوان مقابلہ ہوتا. ہاں کچھ کر کے دکھایا تھا نا. دوڑے نہ فرسٹ ڈویژن ملے. یہ بات تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی نا کہ کیا لوگوں نے سمجھ لیا, کتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو پرکھا نہیں جائے گا. میں نے ان سے پہلوں کو بھی پرکھا ہے. لفظی وہاں فتنہ کا ہی بولا. اب فتنہ جو ہے اصل میں تو آگ پر جو بھونتے ہیں گوشت, اس کو کہتے ہیں نا, وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ہم نے ان سے پہلوں کو بھی بھون بھون کر دیکھا ہے, اس لیے تمہیں بھی دیکھیں گے کون تم سے سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول اور مومن جو تھے اس وقت کے پکار اٹھتے تھے کہ اللہ مدد کب آئے. نبی تک چیخ اٹھتا تھا, ایسی ایسی آزمائشیں آتی. تو جنت جیسی چیز پھر مفت میں تو اللہ الاٹ نہیں کرتا, آزمائشیں. جی پہلے بھی ذکر کیا تھا عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم نے, ایک جگہ وہ لکھا ہے کہ میرے ایک جاننے والے تھے, وہ قادیانی ہو گئے, اور ایک دن کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایسی لذت آتی ہے نماز میں, بالکل وسوسہ نہیں آتا. انہوں نے کہا جب ایمان ہی نہیں ہے تو شیطان کیسے آئے گا؟ چور تو وہی آتا ہے جہاں مال ہو, تمہارے ایمان ہی